السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز سب سے پہلے پاک انڈیا ریلیشنز کو لے کر کرتے ہیں، جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جس میں پاکستانی ہائی کمیشن جو کہ نیو دہلی میں ہے، بھارتی حکومت نے حکم دیا ہے کہ جی 50% عملے کو واپس بھیج دیا جائے، اور اسی طرح سے جو پاکستان میں انڈین ہائی کمیشن ہے وہاں سے بھی 50% عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سب بھارت کی طرف سے بوکھلاہٹ کی نشانیاں ہیں۔ اور بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ جب کہیں پر کچھ غلط ہوتا ہے اور وہ غلط ایکسپوز ہو جاتا ہے تو بھارت کو پھر سمجھ نہیں آتی اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انڈیا اور چائنا کا لداخ میں کیا ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ بھارت کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بھی پوری دنیا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ ٹیررزم بھارت کا پوری دنیا اب جانتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے رہے ہیں، اور ابھی یہ جو پاکستان میں انڈین ہائی کمیشن سے 50% عملہ کم کرنے کی بات ہے، یہ جو بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، اب اگر غلط کریں اور ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے سزا دی جائے تو وہ بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ہم سب اپنی مرضی سے لے کے چلیں۔ اب ان کو چونکہ ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے تو ان کے دو ایسے ڈپلومیٹس تھے جنہوں نے ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا، اسلام آباد کا تھا، اس پر ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن چونکہ ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے تو پھر ان کو رہا کر دیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی، ان سے کرنسی بھی ملی، فورن کرنسی، اور یہ تمام چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو اب وہ اس کے اوپر اپنا ریاکشن شو کر رہے ہیں۔ اور آج انڈین ہائی کمشنر کو بلا کر دفتر خارجہ ان کی طلبی ہوئی اور سخت احتجاج پاکستان فورن منسٹر کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم باقاعدہ جس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیفینیٹلی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کوئی کسی کی بات ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پھر جوڑ توڑ بھی چلتا رہتا ہے، پالیٹکس ود ان دا پارٹی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سب کو یہ امید، یہ توقع تھی کہ پرفارم کرے گی، تبدیلی سرکار ہے، تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئی ہے، گزشتہ 22 سال سے انتظار میں تھی کہ حکومت ملے گی تو ملک کو بدل کے رکھ دیں گے اور ایک نیا پاکستان سامنے آئے گا، نئی لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب کو موقع ایک ملنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ مجھ سمیت ایسے بھی تھے کہ جو یہ سوچ رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی عمران خان صاحب کو اگر اب کی بار بھی موقع نہ ملا تو پھر شاید دوبارہ موقع نہ مل سکے، تو ان کو ایک موقع ضرور دیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ جو پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی جب وہ نہیں ہوئی تو پھر سوال اٹھے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو دیا، اس میں انہوں نے کچھ وجوہات بتائیں کہ جی تبدیلی کیوں نہیں آئی، جس میں پارٹی کے اندر جو اندرونی سازشیں ہیں وہ بھی بے نقاب ہوئیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی پہلے جب وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب تو جہانگیر ترین صاحب نے اپنا زور لگا کر، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو ان کی وزارت سے ہٹایا گیا۔ اس وقت اسد عمر صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن فواد چودھری صاحب کے کہنے کے مطابق کسی طرح سے ہوا۔ پھر اب اسد عمر صاحب نے حساب برابر کیا اور جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کرا دیا، اور جہانگیر ترین صاحب جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، لودھراں سے ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کا بھی تعلق ملتان سے، جنوبی پنجاب سے ہے، تو ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بقول فواد چودھری صاحب کے لیڈرشپ جو سامنے آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، اور بیوروکریٹس آ گئے جو کہ ایڈوائزرز ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ایڈوائزرز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں شاید وہ اتنے ان نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں جی ایک لینا ہے مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف پی ایم این این سے ہمیں جوائن کیا ہے عطا طاہر صاحب نے۔ عطا طاہر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انجم وڑائچ صاحب نے، انجم رشید صاحب نے۔ انجم صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ فواد چودھری صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں کیا کہا۔ فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ فرینکلی جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا، اور
اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئی ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں. باقی تمام ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ نہیں. فواد چودھری صاحب کا جی یہ وہ انٹرویو تھا جو سہیل وڑائچ صاحب کو انہوں نے دیا. سب سے پہلے آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر تاش کے پتے لگتا ہے کہ بکھر رہے ہیں؟ آفتاب جہانگیر صاحب. جی علی بھائی میں پوری آواز ہی سنا. میرے خیال میں سوال آپ کا یہ تھا کہ تاش کے پتے جو ہے بکھر رہے ہیں. جی بالکل. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بڑی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں نے مطلب یہ محسوس کیا، اور بلکہ میری بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوئی، مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لوگوں سے اور پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں سے بھی میری بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ جو قیادت ہے اس کو کس طرح مطلب، تو انہوں نے جو ایک بات مجھے بڑی انٹرسٹڈ ایک دوست نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ایک خاندان کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں وہ پسند ہو نہ پسند ہو، اس کا تجربہ ہو نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل بلاول ہے. اب بلاول کی سیاسی کیا وہ ایک ہے، لیکن اس کو بہت سینئر قسم کے لوگ جو کہ پارٹی کے اندر وزیر اعظم کے عہدوں پہ بھی رہے اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، بڑے سینئر بڑے پالش قسم کے پولیٹیشینز جو ہیں سیاستدان، لیکن وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہماری پارٹی بکھر جائے گی. یہی اسی طرح کا حال صورتحال نون لیگ کی بھی ہے. نون لیگ بھی نہ چاہتے ہوئے مریم کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے کہ پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے، کہ پارٹی مضبوط رہے، ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ خاندانی سیاست نہیں ہے، عمران خان کے بعد کوئی ان کی اپنی لیگیسی، ان کی اپنی کوئی فیملی کی ٹائز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہا جائے کہ جی عمران خان نہیں ہوگا تو عمران خان کا بیٹا آ جائے گا، بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا کوئی بھائی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا. تو اس میں ہو سکتا ہے یہ جو سینئر لیڈرشپ ہو جیسے جو بظاہر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے چلیں اس کو ذرا اس طرح کر لیتے ہیں آفتاب صاحب کہ اجڑے ہوئے چمن کو ٹھیک کرنے کی کوشش اپنوں نے ہی نہیں کرنے دی. دیکھیں نہیں، اصل میں پتہ کیا علی بھائی، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک مثال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کس نے روکا. میری اپنی ایک رائے کہ فواد چودھری صاحب کو کس نے روکا کہ وہ پرفارمنس نہ دیں. اگر اسد عمر کو کس نے روکا ہے کہ جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اس ذمہ داریوں کو تو نبھانے پہ کسی نے نہیں روکا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی میں جو کام کرنا چاہتا تھا مجھ کو پرائم منسٹر نہیں کرنے دے رہا. آپ کو پورا اختیار ہے. آپ کو یہ آپ مطلب یہ کہیں کہ جی میں اپنی پرفارمنس کی بات کریں، اپنے جو پورٹ فولیو ہے اس کی پرفارمنس. یہی اسد عمر کو چاہیے، یہی شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے، یا یہی جہانگیر ترین صاحب کو چاہیے تھا. لیکن کیونکہ یہ آپس میں کیونکہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، اس میں مطلب عام آدمی کو یہ بڑی تکلیف ہوئی. آج یہ ورکرز کو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کیونکہ میرے سے بہت جونیئر ہیں. فواد چودھری صاحب مجھ سے بہت جونیئر ہیں پارٹی کے اندر، اور وہ بھی پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے ہیں، میں بھی پہلی دفعہ منتخب ہو کر آیا ہوں. لیکن پرائم منسٹر نے ان کو اعتماد کر کے پہلے ایک پورٹ فولیو دیا، اب دوبارہ ایک پورٹ فولیو دیا ان کو. لیکن تو میں یہ سمجھتا ہوں تو آپ کو وزارت کیوں نہیں دی آفتاب صاحب؟ آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ اتنے پرانے آدمی ہیں، پارٹی میں سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی. ہاں میرے پاس ہے، میں مذہبی امور کا پارلیمانی سیکرٹری ہوں، سمجھے نا. وزارت میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں یہ تو کپتان کی مرضی ہے، جس کو وزارت دے جس کو نہ دے. لیکن جو میرے پہ ذمہ داری دی گئی اگر میں اس کو احسن طریقے سے نبھاؤں تو مجھے کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں نا. میں وزارت کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. علی بھائی میں یہ بات کروں کہ ورکرز کو تکلیف ہوتی ہے کہ ورکر جو ان لوگوں کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے جھنڈے لگاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ڈنڈے کھاتے ہیں، وہ جب ان بڑے لوگوں کی لڑائی کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ گھر کے اندر. آپ کو میں ایک ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے میرے کو ہمیشہ دیکھا ہوگا، میں بات بالکل سچ کرتا ہوں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے کسی کی قبر میں جا کے حساب نہیں دینا. میں نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کے اندر جس طرح ہم کھل کر پارٹی کی اور خان صاحب سے اپنی شکایتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں کسی اور دوسری پارٹی کے اندر نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے، مجھے لوگوں کا بھی پتہ ہے، پارٹیوں کے اندر انہی حالات کا بھی پتہ ہے. لیکن جتنی آزادی ہمیں حاصل ہے اتنی آزادی شاید اور کسی سیاسی جماعت کو نہ ہو.
لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپس میں کوئی چیز آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو اس کو عام انٹرویوز کے اندر یا پبلک میں لانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا پبلکلی چاہیے. اس کو نہیں اچھالنا چاہیے. ٹھیک ہے, عطا طاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف فرسٹریشن کا شکار ہے اینڈ ود ان اٹس رینکس چونکہ بات بن نہیں پا رہی ہے تو اس لیے پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ اس کی قصوروار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ آج یہ بدست و گریباں لڑائی اس لیے ہوئی کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں موروثی سیاست ہے. یہ تیسرا بالکل ٹاک اس میں شو کوئی ہے دو میرا رائے آج نہیں کا. ہے علی بھائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ کی طرف سے جی سن لیں, آفتاب صاحب سن لیں ذرا, عطا طاہر صاحب کو سن لیں. جو پی ٹی آئی کی طرف سے آج ان کو ترجمانوں کو پارٹی پالیسی دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ اس لڑائی کی گند میں ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کور اپ کریں اور کہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے, باقی پارٹیوں میں نہیں ہوتی. دیکھیے ہم نے اس دفعہ 2 الیکشن لڑے, 1,75,000 ووٹ لیے ہیں, 1 لاکھ اور 1 لاکھ. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں کے اندر کیا معاملے ہیں, ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے. میں بات کا بڑا ثبوت ہوں کہ میں نے کس طرح پارٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میں یہ پارٹی سے ہے اور اپنے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ پارٹی جو تنقید کرنے کی لبرٹی مجھے دی جاتی ہے یا باقی ارکان ہے وہ اپنی پارٹی کا معاملہ ہے. کہ اس موقع پہ جب پڑھ رہی ہوں, معیشت نیگیٹو پہ ہو, پیج ہو گیا ہو, آپ بندے کی زندگی اجیرت بنتی ہو. عطا صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ یہیں سے بات کو پھر آگے کنٹینیو کریں, ہم آپ کو صحیح سے سن پائیں, اور وقفے کے بعد ناظرین جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو انجم رشید صاحب کا بھی انالیسس لیں گے کہ یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کی ٹائمنگ کو لے کر ان کا تجزیہ کیا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. عطا طاہر صاحب اپنی بات کو پلیز کمپلیٹ کیجئے جو وقفے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے. میں عرض ہی کر رہا تھا کہ آپ کی گروتھ چینی بحران, پٹرول کو ناپید آپ نے کیا. ہم جہاں پہ میٹرو لائن اور اورنج لائن بنا رہے تھے آپ نے آٹے اور چینی کی لائنیں اس ملک کے اندر لگوائیں. آج اب آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم بجلی پوری کر کے گئے تھے, آج کراچی جیسے شہر میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. لاہور میں 6 گھنٹے کئی علاقوں میں چل رہی ہے. کئی علاقوں میں پانی نہیں آ رہا, لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں, ہسپتال فل ہو چکے ہیں, اور حکومت پاکستان کی وفاقی کابینہ دست گریباں ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ پارٹی میٹنگ تھی کہ آپ نے اپنے گندے کپڑے بازار میں دھوئے, سارے بازار. Who gave you the right to wash your dirty linen in public? آپ کو لوگوں کی پرابلمز کا, لوگوں کی مجبوریوں کا, عام آدمی کس قرض سے گزر رہا ہے اس کا احساس نہیں ہے. آپ پارٹی میٹنگ میں ایک دوسرے کو, میں کہتا ہوں ناخن مارے, جو مرضی کریں, مگر خدارا یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ میٹنگ ہوتی ہے, یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے حکومت چلتی ہے. اس ٹیکس پیئرز کے پیسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کابینہ میں تماشا بنا دیا جائے. یہ کابینہ ہے کہ کوئی نئی طرح کا سرکس ہے کہ ایک وفاقی وزیر صحافیوں کو تھپڑ مارتا ہے, ایک وفاقی وزیر جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 100-200 ارب ڈالر باہر سے آ رہا ہے, ایک وفاقی وزیر بوٹ جو ہے وہ میز سے رکھتا ہے, ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. یعنی سنجیدگی کا اتنا فقدان ہے اور لیڈرشپ کا اتنا فقدان ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, ان کی قائدانہ صلاحیتوں پہ, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ ہمیں شک تھا, مگر یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن یا فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے وہ کابینہ میٹنگ میں لڑ پڑتے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے. یہ باقاعدہ اس پہ ندامت ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں کابینہ میں لڑائی ہو جائے. آپ بنی گالا میں جو مرضی کریں, آپ کا اپنا ٹائم ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, بٹ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہ یہ کوئی اچھا اگزامپل ہے. اور ایک عام آدمی جس کو روٹی میسر نہیں ہے, جس کی ساری چیزیں آپ نے چھین لی ہیں, جس کی ادویات آپ نے چھین لی ہیں, آپ اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کس موقع پہ دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح, ویری سیری اسٹیٹ آف افیئر, بہت افسوسناک ہے. ڈیفینیٹلی. انجم رشید صاحب کی طرف جی بڑھتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ تو باقاعدہ ان سے بات ہونی چاہیے کہ جناب یہ کابینہ کی میٹنگ میں ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں، یہ لڑائی کس ایجنڈا نمبر پہ تھی؟ ایجنڈا نمبر 14 تھا یا 15 تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے؟ تو یہ کوئی اس کی نہ جسٹیفیکیشن ہے، اس پہ نہیں چاہیے. ویسے معذرت کر لیں کام سے کہ جی غلطی ہو گئی، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اصل وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی اپنی عوام میں جانا ہے، حلقے میں لوگوں کو جواب دینا ہے. فیس سیونگ کے لیے یہ کیا گیا کہ جی دیکھو میں تو گل کر دیتی تھی، تو میں نے تو بات کابینہ میں کر دی تھی، فیس سیونگ. میں سب کے سامنے کر دی تھی کہ ہم فیل ہو گئے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علی صاحب وہ مشرف کی کابینہ میں بھی یہ کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی یہ کر چکے ہیں، وہ اینڈ پہ ایسا کر دیتے ہوتے ہیں اکثر. تو آپ کی نظر میں اٹس ٹائم فار ہم ٹو اسٹیپ آؤٹ، یا شاید وہ آئی ڈونٹ نو دیٹ فار دا فیوچر ٹو ٹیل، یہ تو مستقبل بتائے گا. مگر جب حالات برے ہوتے ہیں تو فواد صاحب ایسے ہی کیا کرتے ہیں. یہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات آن ریکارڈ ہے. میں کوئی قیاس سرائی نہیں کرنا چاہتا، مگر فواد صاحب کا ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کشتی میں اسی طرح چلاک کیا کرتے ہیں. ٹھیک. انجم رشید صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے سر اس پوری صورتحال کو دیکھ کے کہ جس میں کابینہ کی میٹنگ ہے اور میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے، پھر اس طرح کے جملے ایک ایسے موقع پہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں جن کو وزارت ملی ہوئی ہے، جو گورنمنٹ میں ان ہیں، کیبنٹ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم جملے اس قسم کے سن رہے ہیں ان سے when we are facing کرونا کی اسپائک چل رہی ہے. علی ممتاز بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کابینہ پر یا حکومت پر حملہ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے عمران خان کی مدد کو آئے ہیں، عمران خان صاحب کو ایک سہارا دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بات شروع کی ہے، انہوں نے کہا ہم ڈیلیور اس لیے نہیں کر پائے کہ جھگڑے تھے. اصل میں جو ڈیلیور یہ نہیں کر پائے، اس میں جو عوام میں جو بے چینی پیدا ہوئی ہے، یہ اس بے چینی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ فواد چودھری نے اپنایا تاکہ وہ عمران خان صاحب کو سہارا دے سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پورے فنومنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فارمولا اور جو ماڈل کریٹ کر کے سامنے دیا تھا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے، میرٹ پہ لائیں گے اور ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اصل مسئلہ جو آج ایکسپوز ہوا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی کوئی سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں کوئی تیاری نہیں تھی. وہ بغیر تیاری کے جو ہے وہ حکومت میں آ گئے، اور اب وہ اناڑی پن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناروے میں اور ڈنمارک میں اور جرمنی میں جو ہے وہ ریاست مدینہ کی کاپی کی ہے. اور حالانکہ یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. نہ انہوں نے ریاست مدینہ کی کاپی کی ہے، نہ ریاست مدینہ جو ہے وہ ناروے کی کاپی تھا. اصل میں عمران خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. صاحب کی اس بات سے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا، ہاں، جو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ لیڈرشپ کے پارٹی کے اندر جھگڑے ہونے چاہیے، اور یہ صحت مند چیز ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہونے چاہیے. لیکن اختلافات ہونے چاہیے جو سیاسی حکمت عملی ہے، کہ حکمت عملی یہ نہیں، حکمت عملی یہ اپنائی جائے، طریقہ کار یہ نہیں، طریقہ کار یہ اپنائی جائے، اقدام یہ نہیں، اقدام یہ اٹھایا جائے. پارٹی کے اندر سٹرگل یہ ہوتی ہے تاکہ عوام کو بہتر نتائج دیے جا سکے اور ملک کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن جو فواد چودھری نے جو ایکسپوز کیا ہے، اس میں تو پتہ چلا کہ ان کے اندر نہ تو کوئی نظریاتی، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی حکمت عملی کی لڑائی ہے ہی نہیں. یہ ذاتی لڑائیاں ہیں. یہ تو جیسے شکار پہ آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے حصے کی بطخیں مارنے، تو یہ اپنے اپنے حصے کی مرغابیاں مارنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں. ان کا کوئی سیاسی جھگڑا یا حکمت عملی کا جھگڑا یا ٹیکٹکس کا جھگڑا یا فلسفی کا جھگڑا ہے ہی نہیں، نہ کوئی نظریاتی جھگڑا ہے. یہ ذاتی جھگڑے ہیں، اور یہ ایکسپوز کیا معصومیت میں فواد چودھری نے. یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا گروہ ہے جو اس ملک کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا، نہ کوئی بہتری لا سکتا. کیونکہ بہتری کے لیے ایک منصوبہ بندی کی، ایک حکمت کی، ایک فلسفی کی، ایک نظریے کی، ایک ماڈل کی، ایک سٹڈی کی، ایک ریسرچ کی، ایک تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے نہ تیاری کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ نے بھی تو ووٹ دیا تھا نا پی ٹی آئی کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدحال معیشت ملی. حالانکہ جب عمران خان 20 سال بعد کی سٹرگل کے بعد جب حکومت میں آئے تھے تو پوری دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے، اور ہر سال جو ہے
وہ اکنامک سروے بھی چھپ رہے تھے, بجٹ بھی چھپ رہے تھے. میرے جیسے آدمی کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا اکانومی کیا ہے. یہ کہتے ہیں انہیں اچانک پتا چلا. انہیں اچانک ہی پتا چلا اس لیے کہ انہوں نے تیاری کی نہیں تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے پہ آ چکا ہے, آ چکا نہیں ہے. میں آپ کو یاد کراؤں, پوری قوم کے سامنے بیٹھا ہوں میں پوری قوم کو یاد کراؤں کہ ابھی مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے شیخ رشید نے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا تھا, ہم IMF کی قسط ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے, کہ یہ کرونا آ گیا, کرونا اللہ کی رحمت بن کے پاکستان پہ آیا, ورنہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں تھا. اب پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر دیوالیے ہونے کا اعلان شیخ رشید کر چکے ہیں. ٹھیک ہے انجم صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے, انجم صاحب ذرا جاتے جاتے. آواز آ رہی ہے آپ کو سر میری؟ ہاں میری, آپ کی آواز آ رہی ہے میری. سر یہ بتائیں دوبارہ پھر ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ اب ہیں دوبارہ پھر ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو دیکھیں, عمران خان نے ظاہر ایسا کیا تھا کہ انہوں نے بہت تیاری کی ہے, لیکن پتہ چلا یہ تو اناڑی ہیں. انہوں نے نہ ریسرچ کی, نہ پڑھا, نہ توجہ دی, نہ میٹنگ کی, نہ پوچھا, نہ تیاری کی. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا ہے, پاکستان تعلیمی میدان میں برباد ہو گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو اور عام اسکولوں کو ایک کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, تو کیا دوبارہ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ سر ووٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کسی طرح سروائیو کر جائے, دیوالیہ اور بینکرپٹ اور فیل سٹیٹ نہ ہونے پائے. یہ فیل سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. چلیں سر, ویل ٹیک اے شارٹ بریک. آفتاب جہانگیر صاحب کے لیے کافی مواد ہے اب رسپونڈ کرنے کے لیے, جو آپ نے کہا, جو عطا طاہر صاحب نے کہا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو آفتاب صاحب کی جی رائے جانیں گے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر لیڈرشپ کا فقدان ہے, سنجیدگی نہیں ہے, ڈیلیورنس نہیں ہے, پارٹی کے ود ان دا پارٹی ایشوز بے شمار ہیں, اور پارٹی دن بہ دن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی ہے جو پارٹی کے لیے ہی مذاق بن جاتا ہے, پارٹی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اپنے لیے امبیرسمنٹ کاز کرتے ہیں اور معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں علی, پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کے دونوں مہمانوں کی آواز صحیح طریقے سے کلیئر نہیں آئی, لیکن جہاں تک میں سمجھا, ایک طاہر صاحب نے یہ بات کی کہ جی عوام کے پیسے, قوم کے پیسے سے یہ میٹنگیں کال کی جاتی ہیں. تو ماضی میں تو سال میں ایک آدھ میٹنگ ہوتی تھی, اور وہ بھی قوم کے پیسے سے مری کے اندر ہوا کرتی تھی, اور دور دراز علاقوں میں ہوا کرتی تھی, سیر و تفریح کے مقامات پہ ہوا کرتی تھی, وہ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ. یہ کم سے کم یہ تو ہے کہ ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے, جہاں پر کوئی اتنا بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے, اتنا قوم کا پیسہ نہیں, وہ ایک روٹین کا ہے, وہاں پہ روٹین کا اسٹاف ہے, روٹین کا ہی سارا کام ہوتا ہے. کوئی وہاں پہ دیگے اور کھابے نہیں پک رہے, کوئی پائے وائے نہیں پکتے وہاں پہ ان کے لیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ انجم بھائی نے بھی ایک بات کی تھی, میں صرف انجم بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انجم بھائی, آپ نے پی ٹی آئی کو جو ووٹ دیا تو وہ اس لیے کیا اس وجہ سے دیا تھا کہ عمران خان کا چہرہ اچھا لگتا تھا, یا ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے دیا تھا؟ کہ اگر ان کی پرفارمنس اچھی تھی اور اس کے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن اگر ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اگر ہم 5 سال کے بعد جب عوام کے سامنے جائیں گے, ہماری پرفارمنس مطمئن نہیں ہوگی, تو آپ کو بھی اختیار ہے, علی کو بھی اختیار ہے, ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں سلیکٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. لیکن جو صورتحال ہے دیکھیں, یہ چینجنگ آتی رہتی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح پروفیشنلز نہیں یا گورنمنٹ پروفیشنلز نہیں, ایمیچورز چلا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں علی بھائی ایسا ہوتا بھی یہی ہے. اچھا دیکھیں, انسان سے غلطی ہوتی ہے, پر انہوں نے کرونا وائرس کی جو ڈیفینیشن پیش کی. اچھا میری بات سن لیں, جیسے آپ نے ان کی بڑی اطمینان سے بات سنی تو میری بھی سن لیں. علی بھائی آپ نے بڑی اطمینان سے ان کی بات سنی, میری بھی سن لیں پلیز. جی جی. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت جو چلائی جاتی ہے یا پارٹی کوئی چلائی جاتی ہے, وہ پارٹی ایک آدمی نہیں چلاتا, اس کے ساتھ پورے سب لوگ ہوتے ہیں. جیسے میری ذمہ داری ہے, میرا حلقہ ہے, شہر کراچی ہے, میری وہ ذمہ داری ہے, میں اس پہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں, اپنے حلقے کے لوگوں کو کتنا مطمئن کر سکتا ہوں, کراچی شہر کے لوگوں کو ہم لوگ کتنا مطمئن کر سکتے ہیں, یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری. اسی طرح پنجاب کے پی کے بلوچستان کے ساتھیوں کی ہوتی ہے. اب پارٹی جو ہے, ہر آدمی نہ کوئی وزیر بن سکتا ہے, اور نہیں ان کے جس کو کپتان یا مناسب سمجھتا ہے کہ یار اس سے یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے, وہ اگر پوری طرح نبھا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں نبھا پاتا تو پھر اس کے بدلے میں کوئی اور آدمی آ جاتا ہے. لیکن فیصلہ اس کا اینڈ جو ہے وہ عوام کرتی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جس مشکل حالات میں پولیو زدہ ہمیں بچے ملے وہ اس کو ابھی چلا رہے ہیں، ہم اس کو تیار کر کے دو سال ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ دیکھیں گے حالات بھی ہوں گے. یہ پورا ہم سے کئی گنا لاکھ گنا ہم سے ہزار گنا ہم سے امیر لوگ جن کے انہوں نے لاکھوں آدمی بے روزگار کر دیا. سعودی عرب نے، یو ای نے، قطر نے، بے شمار پاکستانی اور اوورسیز جو وہاں پہ کام کرتے تھے دوسرے ممالک کے لوگ سب کو بے روزگار کر کے گھروں کی طرف بھیج رہے ہیں. تو یہ اس وقت بڑا مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اندر. اس مشکل وقت سے اگر ہم سروائیو کر جاتے ہیں. کہہ رہے تھے نا وقت ایسا ہے کہ اس کے اوپر اور دیگر اتنے سیریس ایشوز چل رہے ہیں، وہاں پہ کیبنٹ میٹنگز میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اگر کوئی آدمی علی بھائی اگر کوئی آدمی وقت کو نزاکت کو سمجھتے ہوئے بعض لوگوں کو اچھا مجھ سے کیوں نہیں کوئی انٹرویو کرتا؟ مجھ سے تو کبھی آپ لوگوں نے ہر آدمی جو ہے یہ چند لوگوں کو ہی لے کے بیٹھے گا، جب انہی کے اوپر پورا جیو کا ایک دن منائے گا، اس کے ساتھ عید کے شو کرے گا، اسی کو لے کر بٹھائے گا، تو پھر وہ ظاہر بات ہے جب بہت زیادہ میڈیا میں آتا ہے تو کچھ باتیں ایسی بھی کر جاتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. عطا طاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر ایک تو انہوں نے وہ کہا کہ ہم نے وہ سلسلہ نہیں شروع رکھا ہوا جو پہلے پی ایم این کی گورنمنٹ میں تھا کہ سرکاری خرچے پہ جا کے کسی سیاحتی مقام پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ بھی کبھی کبھار بلائی جا رہی ہیں، اور ہمیں ابھی ٹائم چاہیے، مشکل وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے بے روزگار ہو گئے لوگ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہ رہے تھے. ایک تو بہت اچھی لاجک پیش کی کہ جتنا جو میڈیا پہ آئے گا اتنی وہ فضول بات کرے گا. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. اس سے پہلے ہمارے بہت سے لوگ میڈیا پہ بہت زیادہ آتے ہیں، مگر یہ تو نہیں ہے کہ جو زیادہ آئے گا وہ سارے چھوڑ کے تبھی تو ہمارے پاس آ گئے، وہ خرافات میں انڈلج کرے گا. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ زیادہ آتے ہیں اس لیے انہوں نے گندی باتیں شروع کر دی ہیں. ان کے بارے میں جو آج سعادت حسن چوہان صاحب صوبائی وزیر ہیں اطلاعات کے پنجاب کے، جو میڈیا پہ انہوں نے زبان استعمال کی، میں تو حیران ہوں یہ کس طرح کے لوگ پاکستان سے مسلط ہو گئے ہیں جنہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ایک وزیر اطلاعات جس نے پہلے اسپیشل بچوں کی تصدیق کی، جس نے مائنورٹیز کی تصدیق کی، جس نے آرٹ اور کلچر سے ریلیٹڈ لوگوں کی تصدیق کی، وہ آج ایک اپنے ہی وفاقی وزیر کے لیے ایک غلط زبان استعمال کر رہا ہے. یہ کون سی کیبنٹ میٹنگ ہے جس میں دیگیں پکتی ہیں یا جس میں پائے سرو ہوتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. ہماری کیبنٹ میٹنگ میں یہ بیٹھے ہوئے انجم رشید صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، علی ممتاز بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں. بھائی آپ میری باری لے لیں، میں کسی اور دن کر لوں گا. آپ آ جائیں. جی عطا صاحب وہ ہیلی کاپٹر کی بات کر رہے ہوں گے غالباً، وہ جو ایک آیا تھا ویژولز آئے سر تھے. وہ پائے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھنڈیوں کی بات کر رہا ہوں. بھنڈی سے بھنڈی جاتے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. یہ سب اسی ملک کے اندر ہوتا رہا ہے. پلیز آفتاب صاحب ذرا عطا طاہر صاحب کو بات مکمل کرنے دیجیے. والا ہیلی کاپٹر نہیں تھا وہ، اور 64 ارب ڈالر میں نے بات کی سی پیک کی انویسٹمنٹ کی. میں نے 12,000 میگا واٹ بجلی کی بات کروں گا، میں 18,000 کلومیٹر سڑکوں کی بات کروں گا، میں یہاں پہ 150 نئے ہسپتالوں کی بات کروں گا، میں اس پروگرام کی بات کروں گا جس کے 150 نئے ہسپتال لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے. سر آفتاب صاحب بات کرنے میں پلیز لیٹ ہم کمپلیٹ. جی عطا صاحب دیکھ لینا، مطلب میں آپ کی باری میں نہیں بولتا. جی عطا طاہر صاحب آپ میری باری میں بولیں، میں آپ کی باری میں بول لیتا ہوں. جی پلیز بات مکمل کیجیے. میں لیپ ٹاپ کی بات کروں گا، میں یہاں پہ اس پروگرام کی بات کروں گا جو صحت کارڈ انہوں نے چھاپا مار کے کاپی کیا. میں پی ایم یوتھ لون اسکیم اور پی ایم یوتھ اسکیم کی بات کروں گا جس کو کامیاب جوان کا نام دیا گیا. میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کروں گا جس کو احساس کارڈ کا نام دیا گیا. میں یہاں پہ کنگ کھنڈرات کی بات کروں، اربوں روپیہ قوم کا کھا گئے ہیں. 100 ارب کی چوری صرف چینی کے اندر ہے. 56 کروڑ کی سبسڈی دینے والا جہانگیر ترین کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتا ہے ایک نااہل شخص. وہ کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھنے کا حق اس کو کس نے دیا؟ اس کو ملک سے باہر جانے کا رائٹ کس نے دیا؟ عمران خان نے مصلحت کے تحت اس کو ملک سے باہر جانے دیا. یہ کووڈ شووڈ نہ کریں یہاں بیٹھ کے. کووڈ سے پہلے 25 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے تھے، 45 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے تھے، اور آج حفیظ پاشا صاحب کی رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے روزگار ہیں. 50% افراد اس ملک کے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو آپ کس دنیا سے بات کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس 7 سال سے کے پی کے کی حکومت ہے. 7 سال سے ادھر جو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ادھر جو ٹیکس کلیکشن 100% ہو گئی ہے، ادھر جو آپ نے ترقی کے جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جو وہاں بجلی پیدا کی ہے، جو وہاں ڈیم بنائے ہیں، جو وہاں ہسپتال بنائے ہیں،
پشاور کے ہائی اسکول میں، پشاور کے کالج میں عمران خان صاحب کے اپنے بچے زیر تعلیم ہیں. یہ آپ نے ڈھونگ رچایا ہے. ٹھیک ہے عطا صاحب، ایک نوٹنکی رچائی پوائنٹ ہے، نوٹڈ سر. پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنایا ہے اور پاکستان کو دیوالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک اینٹ لگائی ہے پچھلے 2 سال میں. آپ نے قرضہ ڈبل لیا ہے اور ایک اینٹ نہیں لگائی. بلین ٹری سونامی میں کرپشن، معلوم جبا میں کرپشن، ہیلی کاپٹر کیس میں کرپشن. ٹھیک ہے انجم رشید صاحب جی، عطا صاحب، انجم رشید صاحب کی طرف جانے جی. انجم رشید صاحب کوئی ایسی بات نہیں بیٹھی. یور کلوزنگ کامنٹ سر. انجم رشید صاحب بات یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے بات کہی تھی وہ اپنی ٹیم کو جو ان کے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس پالیسی کو، اس فارمولے کو، اس فلسفی کو آگے لے کے آئیں اور اس پہ عمل درآمد کریں تو یقیناً جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ عثمان بزدار جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے اس کو آپ وزیر اعلیٰ اس لیے بنا دیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا. تو آج یہی ہوگا کہ ابھی پاکستان میں گندم کا سیزن شروع ہوا ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ گندم کا بحران پیدا ہو گیا ہے. تعلیم کی انہوں نے کہا تھا ہم بہتری کریں گے، تعلیم کی بہتری جو ہے وہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم صحت کی بہتری کریں گے. صحت میں جو میاں نواز شریف جس پہ تنقید تھی اور جائز تنقید تھی، کیا اسپتالوں میں مسائل تھے، وہ میاں نواز شریف سے بھی بہت پیچھے چلے گئے. میاں نواز شریف جو فنڈ اور جو دوائیاں اخراجات کر رہے تھے اس کا آدھا کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ حالات مزید خراب ہوئے. پاکستان کو اگر یہ فیل سٹیٹ ہونے سے بچا لے، پاکستان کو اگر یہ دیوالیہ ہونے سے بچا لیں جو کہ ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان فیل سٹیٹ کی طرف جاری ہے، اس کو اگر بچا لیں تو یہ پاکستان پہ احسان ہوگا. لیکن بچایا جا سکتا ہے اگر یہ سنجیدگی سے کوشش کریں تو. اگر سنجیدگی سے کوشش کرے تو سنجیدگی کا ہی سب سے زیادہ ایشو ہے، پروفیشنلزم کا ایشو ہے، میچورٹی کا ایشو ہے، جو کہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر جو کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے، بہتر کر دیں گے، وہ سب کریں گے جو پہلے نہیں ہوتا رہا، ایک نیا پاکستان ہوگا، تو یہ صرف محض ایک خواب ہی رہے گا. انجم رشید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عطا طاہر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.